چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. سب سے یہاں پر مراد تینوں ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی، حضرت حوا بھی، اور شیطان اور ابلیس بھی. اور پھر فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو فمن تبع ہدایا، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ زمین کی طرف نیچے اتر جاؤ، یہ جملہ اسی سیاق میں 2 مرتبہ آیا ہے. پہلے تو پچھلی آیت میں آیا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یہاں جو کرنے کا حکم تھا یہ ایک سزا کے طور پر تھا. جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کے سزا کے طور پر فرمایا گیا تھا کہ اب تم نے اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنا لیا ہے کہ تم جنت سے نکل کر نیچے اتر جاؤ. اب دوبارہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب نیچے اتر جاؤ. تو یہ حکم اب سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت نیچے اترنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا. پیچھے گزرا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ. لہذا یہ بات پہلے سے طے تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر رکھنے کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے. لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد وہ اس منزل کے دوبارہ حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہوگا. کیونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی خصوصیت ہی یہ تھی کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی. اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے جس میں غلطی ہوئی. البتہ غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تکوینی طور پر ایسی کرائی کہ جس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے. پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس لیے آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی غلطی تھی. اس سوچ کی غلطی کا ارتکاب وہاں پر کروا کر بظاہر تو عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے شان شان نہیں، اس لیے اس کو نیچے تمہیں اتارا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور توبہ قبول فرما کر اب دنیا میں بھیجا. تو اب وہ جو اصل مقصد تخلیق تھا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ اب دنیا کے طرف جاؤ اور دنیا کے اندر رہو. اور وہاں پچھلی جگہ پر کہا گیا تھا کہ نیچے اترو اس طرح کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. یہ سزا کار عتاب کا انداز تھا. اور اب جو بھیجا جا رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ اب نیچے اتر جاؤ، تو اس کے ساتھ ایک ہدایت نامہ دیا جا رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور آگے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جو کفر کا رویہ اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ جہنمی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
یہ بات اس طرح کہی جا رہی ہے کہ اب ہم تمہیں جس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا گیا تھا اور وہ تھا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر تمہیں بھیجا جائے، اس خلافت کے لیے اب تم تیار ہو گئے ہو، اور چونکہ تم سے غلطی بھی ہوئی اور تم نے توبہ بھی کر لی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی فرما لی، تو اب تم اس لائق بن گئے ہو کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا جائے۔ اور یہ تجربہ در حقیقت کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا ایک اہل بنا دیا کہ ایک راستہ بھی بتا دیا کہ جب دنیا کے اندر تم رہو گے اور دنیا کی حالات سے سابقہ تمہارا پیش آئے گا، تو اس کے نتیجے میں کبھی کبھی گناہ کے دائیں بھی پیدا ہوں گے، کبھی تم سے غلطی بھی ہو جائے گی، لیکن ایسے موقع پر اس غلطی پر ڈٹے رہنے کے بجائے یا اس پر اصرار کرنے کے بجائے تمہارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو تم نے یہاں اختیار کیا، اور جو کلمات ہم نے تمہیں سکھائے تھے اس کے ذریعے تم نے استغفار کیا، اپنی غلطی پر نادم ہوئے۔ اسی طرح اگر زندگی کے گزارنے کے دوران تم سے اس قسم کے واقعات پیش آئیں تو اس وقت بھی تمہارا رویہ یہی ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائیں گے۔ ایک دوسرا نقطہ یہاں پر یہ قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ آدم علیہ السلام نے جب استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس طرح اس عیسائی عقیدے کی تردید فرما دی گئی ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کے سرشت میں داخل ہو گیا تھا۔ عیسائی عقیدہ جو کفارہ کہلاتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہ غلطی کی تھی یہ باقاعدہ ایک گناہ تھا، بلکہ ان کے مشہور عالم سینٹ آگسٹائن نے یہ لکھا ہے کہ یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ تھا، اور اس کی سزا یہ تھی کہ ان کو موت کی سزا دی جاتی، آدم علیہ السلام کو موت کی سزا دی جاتی، کیونکہ تورات کی نقطۂ نظر سے جو کوئی شخص ایسا گناہ کرے تو تورات میں بھی مذکور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس درخت سے کچھ مت کھانا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر تو نے کھایا تو تو مرا، یعنی اگر تو اس کو کھائے گا تو تو موت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ گناہ جو ہے یہ انسانوں کے سرشت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا۔ ایک عیسائی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ ہر انسان گناہگار ہے اور اس کی سزا موت ہے، تو سارے دنیا کو سزائے موت دینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیج دیا حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل میں، اور اس نے اپنی قربانی دی، اس کو قربان کر دیا گیا، تو وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن گیا۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا نہ اس کی اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لے تو پھر وہ گناہ انسان کے نام اعمال ہی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی تو اب اس گناہ کا وجود ہی نہ رہا، اور یہ کہنا کہ پھر وہ ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوتا رہا، ان کے سرشت میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو کفارے کی ضرورت پیش آئی، یہ بات قرآن کریم کے ایک جملے نے ختم کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے ایک اصول یہ بیان فرما دیا کہ جب تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو وقتاً فوقتاً میں ایسے پیغمبر بھیجوں گا اور ایسی کتابیں نازل کروں گا جس میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، چنانچہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ اس کی پیروی کرو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا گیا کہ اب آئندہ میری طرف سے پیغمبروں کے بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا،
اور ان کے ذریعے وحی کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور تمہارا کام یہ ہوگا اور تمہاری اولاد کا کام یہ ہوگا کہ اس ہدایت کو قبول کرو اور اس کی پیروی کرو۔ تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ جملہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں ایسے لوگ مبتلا ہوں گے۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے، اور اس کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتے رہے ہوں اپنے انعامات سے نوازے گا، تو ایک بہت بڑا انعام ان پر یہ ہوگا کہ ان کو نہ کبھی کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آئندہ سے متعلق، یعنی ڈر جو ہوتا ہے وہ آئندہ سے متعلق ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ نہ پیش آ جائے، فلاں مجھے تکلیف نہ پہنچ جائے، فلاں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس قسم کے اندیشے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ خوف کہلاتے ہیں، مستقبل سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور حزن یعنی غم عام طور سے ماضی سے متعلق ہوتا ہے، یعنی ماضی میں کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا جو تکلیف دہ تھا، پریشان کن تھا، اس کی وجہ سے انسان صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ حزن کہلاتا ہے۔ اور اگر دیکھو تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ان دو چیزوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا، یعنی یا تو کسی غم میں رہتا ہے، کوئی ماضی کا غم اس کے دماغ پر مسلط رہتا ہے کہ پچھلا ویسا واقعہ کیوں پیش آ گیا، اور اگر ماضی کا کوئی غم نہیں ہے اور حال میں بڑے اطمینان کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے، تب بھی اس کو آئندہ کے کچھ اندیشے ہمیشہ رہتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ کھانا کھا رہے ہیں، لذت آ رہی ہے اور آپ لذت کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، لیکن دل میں کھٹکا یہ بھی لگا ہوا ہے اور لگا رہتا ہے کہ اگر یہ ضرورت سے زیادہ میں نے کھا لیا تو کہیں مجھے بیمار نہ کر دے۔ یہی خوف اس کے اندر اس کی لذت کا کمال حاصل ہونے سے روکتا رہتا ہے۔ تو ہر موقع پر یا تو کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی غم ہوتا ہے، اچھے اچھے حالات میں بھی، جب انسان خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہو اس وقت بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جنت میں جب انسان پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کر کے پہنچے گا تو وہاں پر اس کو نہ آئندہ کا کوئی اندیشہ نہ ماضی کا کوئی غم۔ ماضی کا کوئی غم اسے اس لیے نہیں کہ الحمدللہ زندگی بہترین گزر رہی ہے اور جنت کے اندر کوئی واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آئے گا جس کے اوپر انسان کو غم ہو، صدمہ ہو، وہ خوشی خوشی کا عالم ہوگا، راحت اور راحت آرام ہی کا عالم ہوگا، اس لیے غم ہونے کا سوال نہیں۔ خوف آئندہ کا ہوا کرتا ہے کہ وہ یہ واقعہ نہ ہو جائے، وہ واقعہ نہ ہو جائے، یہ نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں، میں جنت سے نکال نہ دیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوگا کہ اب تمہارے اوپر نہ موت آئے گی اور نہ تم سے جنت کی نعمتیں چھینی جائیں گی، لہذا کوئی خوف تمہیں کسی بھی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت میں جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ایک ایسی زندگی ان کو عطا ہوگی جس میں نہ کوئی خوف کا شائبہ ہوگا نہ کسی غم کا شائبہ ہوگا۔ اور اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو اس میں صرف آخرت ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پیروی کرتے ہیں ان کو، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، ان کو یہ کیفیت دنیا میں بھی حاصل ہو جاتی ہے، بڑی حد تک حاصل ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، جس کو رضا بالقضاء کہا جاتا ہے، رضا بالقضاء جس کو کہتے ہیں۔
وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں. تو ان کا چونکہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں دلوں میں اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. لہذا اگر فرض کرو کوئی آئندہ کا اندیشہ ہو رہا ہے جس میں کہ عام لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ خوف میں اتنے بڑے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے. کوئی واہمہ تو گزرتا ہوگا، لیکن وہ خوف ان کو بے چین اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہر آنے والے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتے رہتے ہیں. تو ان کو اس بات کا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اگر یہ شر ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمت کے تحت یہ کوئی شر نہیں ہے تو اس کی مشیت اس میں ہے کہ یہ واقعہ اس طرح رونما ہو، اور جب اس کی مشیت اس میں ہے اور اسے فیصلہ کر دیا ہے جو عین حکمت پر مبنی ہے، لہذا اس پر راضی ہے. تو جب راضی ہے تو وہ خوف جو کہ عام طور سے لوگوں کو بے چین کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسانوں کو اتنا بے چین نہیں کرتا. اسی طرح ماضی کے اوپر جو صدمہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر کوئی تکلیف دہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پیش آ گیا، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، تو اس لیے لوگ صدمے مبتلا ہوتے ہیں. لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، تو ہر صدمے کے موقع پر وہ یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس صدمے کے موقع پر وہ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کرتا ہے کہ مجھے صدمہ ضرور ہوا لیکن میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، میں راضی بقضا ہوں، آپ کی قضا پر آپ کے فیصلے پر راضی ہوں. تو یہ اس کو پتا ہے کہ اس تکلیف کے باوجود اور اس صدمے کے باوجود میرا آخرت میں فائدہ ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو جب یہ تصور آتا ہے تو غم کی بات پر بھی وہ غم نہیں ہوتا جو انسان کو بے چین کر دے، جو انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دے. تو اس واسطے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو نہ خوف ہے اور نہ ان کو کوئی صدمہ ہے. تو وہ خوف اور صدمہ آخرت میں تو بالکل ہی نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی ایسا خوف اور ایسا صدمہ جو انسان کو بے چینی میں مبتلا کر دے وہ اللہ تعالی کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنے والوں کو نہیں ہوا کرتا. اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف ہوئی بھی ہے تو وہ ان کے لیے ایسی پریشانی پیدا نہیں کرتی جو ان کو بے چین کر ڈالے. البتہ آگے فرمایا کہ جب میری ہدایت تم کو پہنچے گی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو وہ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے باسی ہیں، جہنم کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب ترتیب کے ساتھ ہماری ہدایت کا ایک عظیم مجموعہ پیش کیا کہ انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی، کافر، مومن اور منافق، اور پھر اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر بتایا کہ تم کو تو پیدا ہی اس دنیا میں اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم ان ہدایتوں کی پیروی کرو. لہذا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ بیان کر دیا گیا. اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں یہ ایک خاص پس منظر رکھتی ہیں، اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہاں سے لے کر آیت نمبر 143 تک
یعنی تقریباً 104 آیتیں، یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل سے خطاب میں نازل ہوئی ہیں، اور اس بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ایمان کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور ان کے پچھلے واقعات بھی یاد دلائے گئے ہیں، جن میں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتیں نازل فرمائیں، اور یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف مواقع پر کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ یہ جو خاص خطاب ہو رہا ہے، اتنا طویل خطاب، جس کو ہم اگر ایک خطبے سے تعبیر کریں تو کچھ بعید نہیں ہوگا، یعنی 104 آیتوں کا یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر جو بت پرست مشرکین تھے وہ تو الحمدللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں کوئی قابل ذکر عنصر ایسا نہیں رہا تھا جو ابھی تک اسلام سے محروم ہو۔ بت پرستی انہوں نے ترک کر دی تھی، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل شروع کر دیا تھا۔ لیکن وہاں ایک بہت بڑی آبادی یہودیوں کی تھی، وہ یہودی بھی مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو چونکہ اسلام کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ ان کو دعوت ضرور دی جاتی ہے اور اہتمام کے ساتھ دی جاتی ہے، لیکن مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اسلام لائے۔ کوئی زبردستی کسی کو پر کرنا اسلام کا تقاضا نہیں ہے، جیسا کہ آگے قرآن کریم کے اندر آئے گا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت تو دینی شروع کی، لیکن ان کو ظاہر ہے کہ اپنے مدینہ منورہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کوئی زبردستی کا نشانہ ان کو نہیں بنایا، بلکہ ان کے ساتھ امن کا معاہدہ رکھا، امن کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد ان کو دعوت دینی شروع کی کہ وہ حق کو قبول کریں۔ ان کا حق کو قبول کرنا اس لیے زیادہ متوقع تھا بظاہر کہ ان کے پاس کتابیں آ چکی تھیں۔ بت پرست لوگ تو آسمانی ہدایت سے ہمیشہ سے محروم تھے، لیکن یہودیوں کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس تورات آئی تھی، اور وہ تورات کے بڑے حصے ان کے پاس اب بھی موجود تھے، اور اس تورات کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں واضح الفاظ میں موجود تھی، چنانچہ وہ انتظار کرتے تھے کہ آخر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، نبی آخر الزماں آنے والے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ان کو توقع یہ تھی کہ اب تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ بنو اسرائیل سے آئے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ اسرائیل یا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے دو نام تھے، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل، اور اسرائیل کا لفظ خاص طور پر ان کے لیے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل عبرانی زبان میں اس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اس نام کو خاص طور پر اختیار کیا گیا، اور ان کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے آتے رہے ہیں۔ تو ان یہودیوں کو توقع یہ تھی کہ آخری زمانے کے پیغمبر بھی اسی خاندان سے ہوں گے اور ہم ہی میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر بھیجا تو ان کو اچانک دھکا لگا اور یہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ
دنیا کی امامت کے اصل حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں۔ اور واقعہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو ایک فضیلت بخشی تھی، ان کو نبوت کے ایک سلسلے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس لیے ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم ہی لوگ اس کے اہل ہیں، اور بنی اسماعیل میں اگر یہ آئے ہیں تو یہ ہماری گویا ایک طرح سے معاذ اللہ حق تلفی ہوئی ہے، یا کم از کم ان کو حسد پیدا ہو گیا کہ یہ شرف بنو اسماعیل کو کیوں حاصل ہوا، بنو اسرائیل سے کیوں لے لیا گیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے واللہ سبحانہ و تعالی عالم کہ اس پورے پارے میں الف لام میم کے پارے میں اور دوسرے یعنی سیقول والے پارے کے ابتدا تک ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ فضیلت یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کسی رنگ یا نسل کا خاصہ نہیں ہوتا، کسی خاص خاندان کی میراث نہیں ہوتی کہ اسی خاندان کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بنا رہے، بلکہ دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں، اسی کے حساب سے ان کو منصب دیا جاتا ہے، اسی کے حساب سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا اندازہ قائم کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کے اعمال اچھے ہیں تو کسی وقت میں وہ فضیلت بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو امامت کا منصب بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی وقت اس کے اعمال خراب ہو گئے ہیں تو امامت کا منصب اس سے چھینا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں واللہ سبحانہ عالم کہ اس وقت جو یہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ نبوت اور رسالت کا منصب بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنایا گیا ہے، تو یہ ویسے ہی کسی کی حق تلفی کے طور پر نہیں، کیونکہ اس کا دار و مدار رنگ و نسل پر ہے ہی نہیں، بلکہ ہم اب تمہیں دکھلانا ہی چاہتے ہیں کہ اے بنو اسرائیل تمہارے کیا حالات رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک تمہارا رویہ کیسا رہا ہے، کیا تم اس رویے کے ساتھ اس بات کے اہل تھے کہ تمہیں یہ امامت کا منصب عطا کیا جاتا یا یہ نبی آخر الزماں تمہارے درمیان مبعوث کیے جاتے۔ اسی سیاق میں آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو امام بنائیے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا وعدہ جو ہے یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی جو تمہاری ذریت میں ظلم کرنے والے ہوں گے وہ اس امامت یا منصب کے اہل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح فرما دی تھی۔ تو اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم سے جو یہ منصب لیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ تم نے جو جن اعمال کا مظاہرہ کیا ہے اپنی سابق زندگی کے اندر، اس کی وجہ سے اب ہم اپنی حکمت اور اپنی قدرت اور اپنی مصلحت کے تحت یہی مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ رسالت کا منصب اور نبوت کا منصب اور امامت کا منصب تم سے لے کر یہ بنو اسماعیل کو دیا جائے۔ اس لیے ضروری تھا کہ بنو اسرائیل کو یاد دلایا جائے کہ انہوں نے ماضی میں کس رویے کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ رویہ کس درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل تحسین یا قابل نکیر تھا۔ اسی ذیل میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ملامت ہی کے لیے یہ آیت نازل نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس میں دعوت ہے، اور دعوت سے ہی اس کو شروع بھی کیا گیا ہے، اور اس دعوت کے ساتھ توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ جو یہ واقعات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں، قرآن جن واقعات کو یاد دلا رہا ہے، یہ حضرت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو سکتے تھے؟ ان کے پاس اس کی معلومات کا کیا ذریعہ تھا؟ نہ انہوں نے کبھی تورات پڑھی، نہ انہوں نے کبھی انجیل پڑھی، بلکہ وہ تو امی تھے، نہ کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ کوئی چیز لکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا تھا، تو ان کی زبان پر یہ جو واقعات جاری ہو رہے ہیں، جو تمہارے وہ واقعات ہیں جو تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ واقعات ہیں جن کو تم خود مانتے ہو، ان واقعات کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہونا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کر دی ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو ان پر نازل ہو رہی ہے، اور اس وحی کے ذریعے ان واقعات سے باخبر کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ 104 آیتوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بنی اسرائیل سے خطاب کر کے ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور ان کے پچھلے واقعات بھی یاد دلائے جا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بنو اسرائیل سے جو طویل خطاب سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ان کو ملامت سے زیادہ نصیحت اور مشفقانہ دعوت کا اسلوب اس رکوع میں اختیار فرمایا ہے، اور ان کو پیار محبت سے شفقت کے ساتھ دعوت دی ہے
کہ تم اپنی سابق حرکتوں سے باز آ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح معنی میں فرما بردار بنو۔ چنانچہ اس رکوع میں جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر کی ہوئی نعمتیں یاد دلا کر مختلف احکام دیے ہیں اور محبت سے دیے ہیں کہ تم ان کو قبول کر لو۔ سب سے فرمایا یا بنی اسرائیل، خطاب کیا کہ اے اسرائیل کے بیٹو۔ جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل۔ اس میں سے اسرائیل جو ہے، اس لفظ کو یہاں پر استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یعقوب بھی ذکر کیا ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، وہاں پر یعقوب کا نام لیا ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے تو اسرائیل ہی کا لفظ استعمال کیا، اسرائیل ہی کے نام کو باری تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ ان کے حوالے سے بنو اسرائیل سے خطاب کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے بظاہر کہ ان دونوں ناموں میں اسرائیل کے نام میں معنویت زیادہ ہے۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان میں ایل اللہ کو کہتے ہیں اور اسرا کے معنی بندے کے ہوتے ہیں، تو اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، تو اس میں معنویت زیادہ ہے اور یہ نام اللہ تعالیٰ کی بندگی پر چونکہ دلالت کر رہا ہے اس لیے اس میں محبوبیت کی شان بھی زیادہ ہے۔ تو جب ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو اس نام کے حوالے سے خطاب کر کے اس میں یہ پہلو موجود ہے کہ تم ایک ایسے شخص کے بیٹے ہو جو اللہ کا کامل اور مکمل بندہ تھا اور اس نے اللہ کے کامل بندگی کا راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے یا بنی اسرائیل یہ کئی جگہ متعدد جگہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح استعمال کیا۔ حالانکہ ان کو یا بنی یعقوب بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یا بنی اسرائیل کہہ کر یہ خطاب کیا، جس میں ایک شفقت کا بھی پہلو ہے اور ساتھ میں اس بات کا بھی کہ تم جس باپ کے بیٹے ہو اس باپ کی بندگی کا کیا مقام تھا اور تمہیں اس بندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ کیا نعمت؟ وہ نعمتیں کچھ تفصیل کے ساتھ آگے اسی صورت میں آنے والی ہیں، کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا تھا، لیکن یہاں صیغہ مفرد کا استعمال ہوا ہے کہ میں نے تم پر جو نعمت دی تھی، یعنی تم کو ایمان عطا فرمایا تھا۔ یہ ایمان ایک ایسی تنہا نعمت ہے کہ جو تمام نعمتوں پر بھاری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تم ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کے تم امتی بنے، تو اس نعمت کو یاد کرو۔ اور اس کے اندر اگرچہ لفظ مفرد کا ہے، دوسری نعمتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جن کی تفصیل اور توضیح آگے اسی صورت میں آنے والی ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، یعنی تم نے مجھ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرو۔ تو کیا ہوگا کہ اوفی بعہدکم، میں نے تم سے جو عہد کیا ہے وہ میں پورا کروں گا اس کے جواب میں۔ تو یہ حکم ہے کہ میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا۔ اس میں خود یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی ان کے کئی کیے ہوئے معاہدوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے۔ مثلا کسی آگے سورہ بقرہ کے اندر آنے والا ہے ایک عہد کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا
کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ یہ وہاں تو یہ عہد یہ تھا کہ توحید کا، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، توحید کا بھی اور اطاعت کا بھی، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کرو گے، اپنے نفسانی خواہشات کی اطاعت نہیں کرو گے، اپنے بہکانے والوں کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تفصیل کے ساتھ وضاحت کا ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ وہاں جو متعدد معاہدے بنی اسرائیل کے مذکور ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم بالرسل وعزرتموہ، کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم بھی کی تو پھر تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ آگے سورہ مائدہ میں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ تو اس معاہدے کا ایک اہم حصہ یہ تھا کہ آمنتم برسلی، میرے جتنے پیغمبر آئیں گے تم سب پر ایمان لاؤ گے اور سب کو سچا سمجھ کر ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ سب سے افضل پیغمبر نبی آخر الزمان سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، لہذا ان کی تشریف آوری کے موقع پر ایمان لانا ان کے معاہدے کا ایک حصہ تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ تو اوفو بعہدی، تم وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، کہ آنے والے ہر نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کے احکام پر عمل کرو گے۔ اگر یہ ایسا کرو گے تو اوفی بعہدکم، تو میں بھی اپنے اس عہد کو پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا تھا۔ یعنی تم سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہے، اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرتے رہے، تو اس صورت میں میں تم کو بہترین جزا دوں گا، ثواب دوں گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو وہ عہد میں تم سے پورا کروں گا بشرطے کہ تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ پھر آگے فرمائے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو، مجھی سے خوف رکھو۔ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے فعل کے اوپر تو اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ارہبونی، آپ مجھ سے ڈرو، تو وہاں سے صرف اتنی بات ہوتی کہ مجھ سے ڈرو، لیکن مجھ کے لیے مفعول جو ہے اس کو مقدم کرتے ہوئے ایایا فرمایا، تو اس کے معنی ہو گیا کہ مجھی سے ڈرو۔ اور اس میں جب فا بھی لگا دی یا فرحبون، تو اس میں مزید تاکید پیدا ہو گئی، یعنی مجھ سے اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یا دوسرے الفاظ میں اس کو اگر ہم اس طرح تعبیر کریں تو بھی مناسب ہے کہ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو مجھی سے ڈرو۔ تو یہ فا جو ہے وہ اس معنی میں آ رہی ہے کہ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو مجھی سے ڈرو۔ اس میں تاکید زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، میرے سوا کسی اور سے ڈرو۔ یہ ڈر کا ذکر یہاں پر اس لیے فرمایا کہ بہت سے بنی اسرائیل اور بہت سے یہودی ایسے تھے کہ جن کے دل تو مان رہے تھے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں وہ درست ہیں اور ہمیں ان کو ماننا چاہیے، لیکن جس چیز نے ان کو روکا ہوا تھا وہ ایک ڈر تھا۔ وہ ڈر یہ تھا کہ یہ منصب جب بنی اسماعیل کی طرف جائے گا تو ہماری ہیٹی ہوگی، اور دوسری طرف ان کو یہ ڈر تھا کہ خود ہماری قوم کے لوگ ہمیں نام رکھیں گے، ہمیں الزام دیں گے، ہمیں بددین کہیں گے، اور سب سے بڑا ڈر یہ کہ ہماری سرداری اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں ہمارے پر جو نذرانے چڑھاوے آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی چند معمولی فوائد، چاہے وہ نذرانوں چڑھاووں، ہدیوں اور تحفوں کی شکل میں ہو یا سرداری کی شکل میں ہو، یہ ان کا چھن جانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان ڈرے اور اس کی بنا پر حق سے منہ موڑے۔ اصل ڈر تو مجھ سے ہونا چاہیے کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہذا اگر کسی سے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، اور اپنے لوگوں سے ڈر کر یا اپنی سزاداری سے محروم ہو جانے کے خوف سے تم حق بات کو قبول کرنے سے انکار نہ کرو۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک انداز ہے کہ جب کسی خاص فریق کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اگرچہ وہ براہ راست تو اسی فریق سے خطاب ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ تو اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یہ اگرچہ یہاں پر خطاب بنی اسرائیل سے ہے لیکن اس میں ساری دنیا سے خطاب بھی ہے اور ہم سے خطاب بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو عہد کر چکے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے عہد انسان کر چکا ہے، ایک تو اپنے مخلوق ہونے کی بنا پر ایک خاموش عہد کر چکا ہے، خاموش عہد جسے ٹیسٹ ایگریمنٹ جیسے کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا خالق ہے، لہٰذا میں اس کے ہر حکم مانوں گا۔ اور ایمان لا کر اس عہد کو مزید پختہ کر دیا گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہہ دیا تو یہ عہد اور کچھ زیادہ پختہ ہو گیا۔ تو اس میں ہم لوگ بھی داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کریں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا ایک لازمی حصہ تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ تمہارے اس عہد کا حصہ ہے کیونکہ تم نے اس عہد میں کہا تھا کہ ہم آئندہ آنے والے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان پر ایمان لائیں گے۔ آمنتم برسلی وعزرتموہم، اس میں سورہ مائدہ کے والے میثاق میں اس کا ذکر تھا، لہذا اسی کے مطابق تم ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے تم پر نازل کیا۔ پھر فرمایا مصدقا لما معکم، اب یہ اس پر ایمان لانے کی ایک اضافی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے، اور اضافی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کوئی ایسی انہونی باتیں کر رہی ہو جو پہلے سے تمہیں معلوم نہ ہو یا جن کو تم پہلے درست نہ سمجھتے ہو۔ یہ تصدیق کر رہی ہے ان باتوں کی جو تمہارے ساتھ موجود کتاب یعنی تورات میں موجود تھی۔ کیا معنی؟ کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ کوئی ایسا قرآن نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ بھئی تورات کوئی چیز نہیں تھی، انجیل کوئی چیز نہیں تھی، اور پہلے کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، یا تورات کی دعوت بنیادی دعوت کچھ اور ہو اور قرآن کی بنیادی دعوت کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے تورات، اور جس کو تم مانتے ہو کہ آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں قرآن ان میں سے بہت سی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ خاص طور سے یہ بات کہ تورات نے بھی توحید کا حکم دیا، قرآن نے بھی توحید کا حکم دیا۔ تورات بھی بت پرستی سے منع کرتی ہے، قرآن بھی بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ تورات نے بھی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اترتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اترتے ہیں۔ تورات نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے بعد کے انبیاء کرام کے حالات بیان کیے ہیں، اور
قرآن نے بھی ان کے وہی حالات بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح تورات میں بھی آخرت کا ذکر ہے، اور قرآن کریم بھی آخرت کو مانتا ہے اور آخرت کی بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی واضح نشانیاں بتائی ہیں، واضح خبر دی ہے کہ ایک نبی آخر میں آئیں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ تورات کی متعدد صحیفوں میں آج بھی باوجود تحریف کے وہ بشارتیں موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کا اعلان فرماتے ہیں، تو یہ در حقیقت تورات کی ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے جن میں نبی آخر الزمان کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ تو یہ تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو ان معنی میں تصدیق کر رہی ہے۔ یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کے پاس جو کتاب تھی، جس کو وہ تورات کہیں یا تالمود کہیں یا مشنا کہیں، جو کچھ بھی نام دیں اس کا، اس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے ہی متعدد مقامات پر اور خود ہی اسی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے آگے آنے والا ہے، جگہ جگہ یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہودیوں نے اس کتاب کو اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رکھا جو ان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، بلکہ اس میں جگہ جگہ تعریفیں کی ہیں۔ اور اسی آیت میں آگے آ رہا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچا کرو۔ تو آگے بھی قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے، اس کو بگاڑا ہے، اس کو اصل صورت میں باقی نہیں رکھا۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو بگاڑا ہے، تو یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ بگاڑا ہے اور تعریف کی ہے، اور دوسری طرف یہ کہے کہ یہ ساری کتاب جو کچھ بھی یہ دکھا رہے ہیں یہ ساری کی ساری سچ ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ لہذا دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لہذا دونوں کا ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگرچہ انہوں نے بہت ساری تعریفات کر لی ہیں اور کتاب کو بدل دیا ہے، بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اس کے باوجود اس میں کچھ صحیح باتیں بھی ہیں، کچھ نہیں اچھی خاصی صحیح باتیں ہیں، اور قرآن کریم ان صحیح باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں نبی آخر الزمان کی پیشین گوئی کی جو باتیں کی گئی ہیں، جو اشارے دیے گئے ہیں، بلکہ صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے اور ان کو سچا کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ پیشین گوئی جو کی تھی وہ اس طرح سچی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ معنی ہے مصدق لما معکم کے۔ یہ جملہ بکثرت آگے آئے گا، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جہاں تورات کا یا انجیل کا ذکر آیا ہے وہاں یہ جملہ موجود ہے، مصدق لما معکم۔ اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کی بنیادی دعوت تورات کی اور انجیل کی جو بنیادی دعوت تھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کے اندر جو نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کی بشارتیں دی گئی تھیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور ان کا مصداق بنتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا ایک اضافی عامل ہے کہ جو یہودیوں کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال فرمایا کہ اگر کوئی ایسی کتاب آئی ہوتی جس نے تمہیں تمہاری آسمانی کتاب کو بالکل ہی سرے سے ریجیکٹ کر دیا ہوتا اور یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے، اور اس کے علاوہ کوئی نئے عقیدے نئی تعلیمات لے کر آتی، تو پھر تو کوئی وجہ تھی کہ تم اس کا انکار کرتے۔ لیکن یہ ایسی کتاب نازل ہوئی ہے کہ جو تمہارے ساتھ موجود کتاب کی یعنی تورات کی تصدیق کر رہی ہے، تو تمہیں اس کے اوپر اور زیادہ ایمان لانا چاہیے۔ آخر میں فرمایا اسی آیت کے دوران، اسی آیت کے حصے میں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس کے پہلے ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ کے معنی یہ در حقیقت توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے
کہ بت پرستوں کے مقابلے میں تم زیادہ اس بات کے حقدار ہو کہ اس قرآن کو قبول کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں اور تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتے رہے ہیں، تم مانتے ہو کہ تورات برحق ہے اور اسی تورات کے اندر نبی آخر الزماں کی پیشین گوئی بھی درست ہے، لہذا تمہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر یہ ایمان قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بت پرستوں کی تو بہت بڑی تعداد ایمان لا چکی ہے اور تم ابھی تک پیچھے پڑے ہو، تم میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں، تو تم گویا عملاً صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے تم بن رہے ہو، جبکہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بت پرست ہونے چاہیے تھے، لیکن تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے ہو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بری بات ہے، تو ایسا نہ کرو اور تم بجائے سب سے پہلے کافر بننے کے سب سے پہلے مسلم بنو اور اس ایمان کی تصدیق کرو، اس قرآن کریم کی تصدیق کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچا کرو۔ بیچنے سے مراد در حقیقت یہ ہے یہاں پر کہ بعض اوقات یہودی کے بعض نابدعنوان قسم کے رہنما یہ کام کرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنی مرضی کے مطابق اس کا جواب مل جائے، تو یہ لوگ تورات کی ایسی معنوی تحریف کر کے اس کے ایسے معنی بیان کرتے تھے، ایسے تشریح کرتے تھے جو اس آدمی کے حق میں چلی جائے، اور اس کے لیے وہ ان سے رشوت لیتے تھے، کہتے تھے بھئی اگر تم اتنے پیسے دو تو پھر میں تمہارا معاملہ حل کرا دوں گا اور تورات کی ایسی تشریح کروں گا کہ جس کے نتیجے میں تمہارا معاملہ درست ہو جائے، تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ تو اس رشوت لے کر تورات کی معنوی تحریف کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیچنے سے تعبیر کیا کہ آیتوں کو بیچ رہا ہے وہ تھوڑی سی قیمت لے کر، اور یہ تو معنوی تعریف تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بعض جگہ پر لفظی تحریف بھی رشوت کی خاطر کی گئی ہے، معمولی سے قیمت کی خاطر، تو دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تعریف معنوی بھی اور تعریف لفظی بھی وہ تھوڑی سی قیمت لے کر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری بہت ہی خراب بات ہے اور اس سے تم احتراز کرو۔ یہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچو، تو بظاہر تو اس کا اگر مفہوم مخالف لیا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ اگر زیادہ قیمت میں بیچو تو بیچ سکتے ہو، لیکن ظاہر ہے کہ محاورات کے لحاظ سے یہ معنی کبھی کوئی شخص، کوئی عقل مند شخص اس سے مراد نہیں لے سکتا۔ اصل میں مقصود تو یہ ہے کہ جتنی بھی قیمت لوگے وہ حقیقت بہت تھوڑی ہوگی اس عذاب کے مقابلے میں جو اس تحریف کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کے مقابلے میں جو قیمت ملوگے وہ تھوڑی ہوگی۔ لہذا یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات قرآن کریم کوئی الفاظ کسی جگہ پر بڑھاتا ہے تو کسی عمل کی شناخت، قباحت اور اس کی برائی کو زیادہ واضح طور پر بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ بڑھاتا ہے، وہ اس کی قید اعتراضی نہیں ہوتے، یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو حکم بدل جائے گا، تو یہی اسی میں سے ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر نہ بیچو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کیا ایمان والو تم سود نہ کھاؤ دو چند کر کے یا دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دگنا چوگنا اگر نہیں ہوگا تو سود جائز ہو جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی خراب بات ہے، اس کی خرابی کو
اس کی شناخت اور قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بڑھایا گیا. اسی طرح یہاں پر بھی لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ہے. اور پھر دوبارہ فرمایا وإیایا فاتقون، اور پھر مجھی سے ڈرو. پہلی جگہ فرحبون فرمایا تھا اور دوسری جگہ فاتقون فرمایا ہے. لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے اردو میں ہمارے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے، دونوں جگہ رہب کا ترجمہ بھی خوف اور اتقاء کا ترجمہ بھی خوف، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ رہب جس کے لیے بولا جاتا ہے وہ ایسا خوف ہے بس دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے انسان کے، رعب مسلط ہے، وہ تو رہب ہے. اور اتقاء وہ خوف ہے جس میں ساتھ ہی کوئی احتیاطی تدبیر بھی شامل ہو، یعنی خوف کی وجہ سے آدمی کوئی قدم بھی اٹھائے، کوئی احتیاط کا قدم بھی اٹھائے، کوئی تدبیر بھی کرے، وہ پھر اتقاء میں داخل ہوتا ہے. تو پہلی جگہ تو یہ فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہارے دل میں جو ڈر بیٹھا ہوا ہے دوسروں کا، یہ ڈر نکالو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر داخل کرو. یہ ڈر داخل کرو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ مجھے عذاب دینے پر قادر ہے. اور دوسری جگہ فتقون فرمایا تو یہاں صرف اتنی بات ہے کہ ڈر دل میں بٹھا لو، بلکہ اس ڈر کے نتیجے میں جو عمل کرنے چاہیے وہ عمل بھی کرو، وہ عمل بھی کرو کہ اس ڈر کے نتیجے میں تم غلط کام سے بچو اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے اس کو انجام دو. وإیایا فاتقون. اور پھر آگے فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے میں وہی بات ہے کہ تورات کے اندر بعض اوقات اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیا، کوئی کمی کر دی، لفظی تعریف، اور بعض اوقات یہ کہ اس کے معنی حقیقت میں کچھ اور تھے اور اس کے معنی لوگوں کے سامنے کچھ اور بیان کر دیے، تو یہ معنوی تحریف ہو گئی. اس حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیا گیا. اس کی معنی فرمائی وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. یعنی حق بات کو بعض اوقات چھپا لیتے تھے. کوئی جب ایسا موقع آتا جس میں خیال ہوتا کہ ہمارے مفاد پر زد پڑے گی تو حق بات کو چھپا لیتے تھے، اس سے منع کیا گیا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم خود جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ حقیقت حال سے تم واقف ہو کہ حقیقی حکم کیا تھا، اور تم اپنے ظاہری مفادات کی خاطر وہ حکم کس طرح لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو جو غلط ہوتا ہے. پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ احکام تو واضح ہے. اور یہاں یہ بات صرف قابل ذکر ہے بطور خاص کہ اللہ تعالیٰ جہاں دین پر عمل کرنے کا ذکر فرماتے ہیں تو عام طور سے سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ، جس سے معلوم ہوا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، وہ دین کا ستون ہے. جو اس کو کھڑا کرے گا وہ دین کے ستون کو کھڑا کرے گا، اور جو اس کو ضائع کرے گا وہ دین کے ستون کو گویا منہدم کر رہا ہے. لہٰذا اس سے نماز کی اہمیت واضح ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی پر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بعض مفسرین نے اس جگہ یہ فرمایا کہ یہودی جو نماز پڑھتے تھے اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ ارکعوا مع الراکعین. یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ وجہ ہو، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جماعت کی نماز کی اس میں تاکید کی گئی ہے.
مقصود یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے کہ انفرادی طور پر انسان نماز پڑھ لے، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. ارکعوا مع الراکعین، جہاں اور لوگ رکوع کر رہے ہیں وہاں تم بھی رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھو. اسی لیے جماعت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بلا عذر چھوڑنے پر وعید بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں کسی وقت ایسا کروں کہ مسجد میں کسی شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں کہ وہ نماز پڑھانا شروع کرے جماعت، اور پھر میں باہر جا کر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور پھر جا کر میں ان کے گھروں کو جلا دوں. یعنی جماعت کو چھوڑ کر تنہا چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن جماعت کو ترک کرنا اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ان کے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس سے جماعت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یہ ہوتا تھا کہ یہودیوں کے ہاں یہ بات بڑی کثرت سے پائی جاتی تھی کہ جو ان کے علماء ہوتے تھے، واعظین ہوتے تھے، وہ لوگوں کو جب نصیحت کرتے تو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے، لیکن خود اپنی عملی زندگی میں نہ ان گناہوں سے بچتے تھے اور نہ ان طاعات کو بجا لاتے تھے جن کی طرف دوسرے لوگوں کو وہ دعوت دے رہے ہیں. ان سے خود ان کو نہ کرنے کا اہتمام تھا، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھا. اللہ بچائے، یہ صورتحال تقریباً ہر مذہب میں ہوتی ہے، تو ان کے مذہب میں خصوصی طور پر کچھ زیادہ تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ، اور یعنی اپنے لیے بھلائی کا راستہ، نیکی کا راستہ اختیار نہ کرو. تو جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، یعنی تم عالم ہو اور تمہیں تورات کا علم ہے، اس کے باوجود تم نے یہ حرکتیں کر رکھی ہیں، یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ یہاں بھی میں وہی بات عرض کروں گا کہ اگرچہ خطاب تو یہ براہ راست بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے، لیکن اپنے عموم کے لحاظ سے اس میں سب داخل ہے. ہر وہ شخص داخل ہے جو دوسروں کو تو نصیحت کرے اور خود اس نصیحت پر کاربند نہ ہو. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ جو شخص خود بے عمل ہو وہ دوسروں کو نصیحت نہ کرے. یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص نصیحت کرتا ہے اسے عمل ضرور کرنا چاہیے. یعنی ملامت اس کی نصیحت پر نہیں ہے، ملامت اس کے عمل نہ کرنے پر ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، اچھے کام کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو دعوت دینا تو برحق ہے اور اس کو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا. لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یعنی خود اپنے طور پر اپنی زندگی میں اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ ہے خرابی کی بات اور یہ ہے گناہ کا کام. تو اس کا گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی ہے جو کوئی مبلغ نہیں ہے، داعی نہیں ہے، کوئی پیشوا نہیں ہے، کوئی مقتدی نہیں ہے، کوئی دینی رہبر نہیں ہے، اور وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو گناہ تو اس کو بھی ہے. لیکن ایک شخص پیشوا ہے، دینی رہنما ہے، مبلغ ہے، داعی ہے، لوگ اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، دینی اعتبار سے اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں. وہ اگر ان باتوں کی خلاف ورزی کرے کہ جو دوسروں کو
جس سے وہ روک رہا ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. اور اسی واسطے پیغمبر نے فرمایا کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، کہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں تمہارے جانے کے بعد تمہارے پیچھے میں وہ کام کرنا شروع کر دوں. تو پیغمبر اس سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے واسطے سے ہم سب کو متنبع فرما دیا ہے کہ یہ کام کرنا بہت بری بات ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کی جائے اور انسان خود اس سے محروم رہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مشفقانہ انداز میں اس تمام کاموں کو آسان کرنے کی تدبیر بتائی. یہ جتنے باتوں کا حکم دیا گیا ان یہودیوں کو، تو ان میں سچی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی ایک پرانے مذہب پر جمع ہوا ہو اور اس کو ایک مقام حاصل ہو چکا ہو، سرداری مل چکی ہو، اس کی وجہ سے اس کی آمدنی ہو رہی ہو، اس کو ایک دم سے چھوڑ دینا اور دوسرے مذہب کو اختیار کر لینا اور اس دوسرے مذہب کے احکام پر ایک ایک کر کے عمل کرنا، یہ نفس پر شاق تو بہت ہوتا ہے اور اس کام کے لیے آدمی کو اپنی بہت قربانی دینی پڑتی ہے، جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات مالی مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات اعزاء اقارب کی دوستیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اسے مشکل تو تھا یہ کام. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مشکل تو ہے لیکن دو چیزوں سے مدد لو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر سے اور نماز سے. کیا معنی؟ کہ جب تمہیں بہت مشکل لگ رہی ہے کہ میں اپنے اس پرانے طرز عمل کو کیسے چھوڑوں اور مجھے اس میں بڑی مشقت معلوم ہو رہی ہے، میرے مفادات کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس وقت میں دو چیزوں کا تصور کرو. ایک یہ کہ صبر کرو. صبر کے معنی ہوتے ہیں کہ ناگوار بات کو برداشت کرنا. اشارہ اس طرف ہے کہ صبر تو انسان کو کہیں نہ کہیں دنیا میں کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا صاحب اقتدار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، چاہے وہ کتنا بڑا پیشوا ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی انسان کو خلاف طبیعت معاملات پیش نہ آئے، ناگوار باتیں سامنے نہ آئیں. ناگوار باتیں آتی ہیں، خلاف طبیعت امور پیش آتے ہیں، لیکن آدمی پر اس کے سوا اس کے پاس چارہ نہیں ہوتا کہ وہ صبر کرے اور وہ اس تکلیف کو یا صدمے کو یا رنج کو ہٹانے کا پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح وہاں اس جگہ پر صبر کرتے ہو تو یہاں دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لو اور اپنے دنیاوی مفادات کو قربان کرو اللہ کے لیے. اس سے صبر سے، یعنی جب تم تصور کرو گے کہ میں ساری دنیاوی مقاصد کے لیے بہت سے معاملوں میں اپنی طبیعت کے خلاف کام کرتا ہوں، تو یہ دین کے معاملے میں بھی اپنے طبیعت کے خلاف کام کروں گا، تو اس سے تمہیں مشقت میں نسبتاً کمی آئے گی اور اس سے تمہارے لیے یہ کام آسان ہوگا. اور دوسری چیز جو فرمائی وہ صلاح، وہ نماز، کہ نماز سے مدد لو. کیا معنی؟ کہ نماز جو ہے یہ بھی تمہارے دل میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے اپنے مفادات کے ضائع ہو جانے کا اور اس کی وجہ سے تمہیں بے ہمت بنا رہا ہے اور صحیح راستے پر چلنے نہیں دیتا، اگر نماز پڑھو گے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے دعا پر بھی مشتمل ہوتی ہے، تو جب تم یہ پڑھو گے تو یہ تمہارے دل کا خوف رفتہ رفتہ ظاہر ہوگا. نماز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کے سے بچانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کا جو دل میں خواہشات گناہوں کی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر بریک لگتا ہے
کسی نہ کسی درجے میں لگتا ہے، اور جتنا آدمی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اتنا ہی اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مشقت معلوم ہو رہی ہو تو دو چیزوں سے مدد دو، صبر سے اور نماز سے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز جو ہے یہ ہے تو مشکل ضرور، بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ اگر آدمی خشوع کے ساتھ پڑھے، خشوع کے معنی یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے دھیان انہی کی طرف ہو، تو اس کے نتیجے میں نماز کی مشقت کم ہو جاتی ہے، اور نماز جو بھاری لگ رہی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تجربہ ہے، ہر انسان تجربہ کر سکتا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، نماز کے اندر اپنے خیالات کو بے مہار چھوڑ دے، بے مہار چھوڑ دے اور ساری دنیا کی باتیں سوچے، اور یہ پتہ نہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا سن رہا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو سن کے آ رہا ہوں، اگر خود پڑھ رہا ہے تو پڑھ جا رہا ہوں، یہ پتہ نہ چلے۔ تو اگر اس طرح نماز پڑھے گا انسان تو وہ 4 رکعتیں بھی اس کو پڑھنا بھاری ہوگا۔ لیکن اگر آدمی الفاظ کو دھیان دے کر پڑھے گا، جو الفاظ پڑھ رہا ہے اس کو دھیان دے کے پڑھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو معلوم ہو کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا، الرحمن الرحیم پڑھا تو معلوم ہو دل کو کہ میں الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں۔ ایسے لوگ جو اس طرح خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اس بات کی پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی دن اپنے پروردگار سے جا کر ملنے والے ہیں، اور وانہم الیہ راجعون، اور اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ان کو دین پر چلنے کا راستہ آسان کر دیتی ہے ان کے لیے، اور اس صورت میں جو حکم پیچھے دیے گئے ہیں ان حکموں پر بھی عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس رکوع کا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور دعوت ناصحانہ اور مشفقانہ انداز کی ہے، یہاں ملامت کرنا پیش نظر نہیں ہے۔